جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ بے شک اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ دنیا کی تمام کامیابیوں کو موت سے ضرب دے دیں تو نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دی، اللہ نے اسے اس سے بہتر عطا کی۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ مومن وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے، یعنی اگر ہماری زندگی میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اور واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم خود روشنی ہو۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ وہ صرف عبادت کرنے والوں کا رب نہیں بلکہ ندامت کرنے والوں کا بھی رب ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔
ایک آدمی کہنے لگا کہ بیٹیوں کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا جو میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ایک عقل مند انسان نے جواب دیا کہ اللہ پاک بیٹی سے اسی انسان کو نوازتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی، جو محبت میں جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ آپ کچھ بھی کھو دیں اس دنیا میں اس کا متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے، چاہ انسان کو مٹی کر دیتی ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ امید کا ختم ہو جانا، یقین کا مٹ جانا ہی اصل ناکامی ہے۔ وہ تمام لوگ کامیاب ہیں جو یقین کی رسی تھام کر چلتے ہیں۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ جس نے تمہیں دعا کرنی سکھائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔